ایک چھوٹے سے گاؤں میں جس کی گلیاں مٹی کی خوشبو سے بھری ہوئی تھیں اور درختوں کی چھاؤں ہر موسم میں امن اور راحت دیتی تھی، ایک کپڑا بننے والا رہتا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن ایک محنتی، ایماندار اور عاجز آدمی تھا، مگر قسمت نے اسے ہمیشہ آزمائشوں میں ڈال رکھا تھا۔ حسن کا دن صبح سورج نکلتے ہی شروع ہوتا۔ وہ اپنے لوہے کے پرانے لوم کے ساتھ بیٹھتا اور دھاگے کے جال میں اپنے خواب بنتا۔ ہر دھاگا، ہر رنگ اس کی محنت اور صبر کی عکاسی کرتا۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس سے طنز کرتے، حسن تم دن بھر محنت کرتے ہو مگر زندگی تم پر کبھی مسکراتی نہیں۔ حسن مسکرا کر جواب دیتا، صبر کا پھل کبھی خالی نہیں جاتا۔ حسن کا جھونپڑا چھوٹا سا تھا، لیکن اس نے اسے اپنی محنت اور محبت کا مرکز بنا رکھا تھا۔ ایک چھوٹی سی الماری تھی جس میں پرانی کتابیں، کپڑے کے ڈیزائن اور قصے محفوظ تھے۔ وہ اکثر شام کے وقت موم بتی کی روشنی میں ان کتابوں کے صفحات کھولتا، نئے ڈیزائن دیکھتا اور کہانیاں پڑھتا، جس سے اس کے دل اور دماغ کو تسکین ملتی۔ گاؤں کی صحبتیں، پرندوں کی چہچہاہٹ اور نرم ہوا کے ساتھ حسن کے کام کا آغاز کرتی۔ وہ اکثر اپنے جھونپڑے کے باہر بیٹھ کر دھاگوں کو رنگین تختوں پر ترتیب دیتا، کبھی کبھی اپنے ہاتھوں سے دھاگوں کو گانٹھ لگا کر ایک خوبصورت پیٹرن تیار کرتا۔ اس کی محنت نہ صرف کپڑے میں نظر آتی بلکہ اس کی شخصیت میں بھی جھلکتی تھی۔ حسن کے پاس کوئی قیمتی سامان یا دولت نہیں تھی، مگر اس کی سچی محنت، ایمانداری اور دل کی صفائی اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ گاؤں کے بچے اکثر اس کے کام کو دیکھنے آتے اور حیرت سے پوچھتے، حسن چچا، یہ آپ سب کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو جادو لگتا ہے۔ حسن ہنس کر جواب دیتا، یہ جادو نہیں بیٹے، صبر، محنت اور ایمانداری ہی اصل جادو ہے۔ جو دل سے کرے وہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ رات کو جب گاؤں کے چراغ بجھ جاتے، حسن موم بتی کی نرم روشنی میں نئے ڈیزائن سوچتا اور اپنے بنائے ہوئے کپڑوں کی نرمی اور خوبصورتی پر غور کرتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ ایک دن اس کی محنت شہر کے لوگوں تک پہنچے گی اور لوگ اس کی قدر کریں گے، مگر اس وقت تک وہ محض اپنے جھونپڑے میں خاموشی میں محنت کرتا رہا، ہر دھاگے میں اپنے خواب اور امیدیں بن کر۔ رات کے وقت جب گاؤں کے بچے اپنے چھوٹے چھوٹے بستر پر سو جاتے اور چراغوں کی مدھم روشنی میں درختوں کی چھاؤں ہلکی ہلکی لہراتی، حسن اکثر باہر بیٹھ کر ستاروں کی طرف دیکھتا۔ ہر ستارہ اس کے دل کو سکون اور امید دیتا۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں اپنے مستقبل کے خواب بنتا۔ ایک دن میرا کام شہر بھر میں مشہور ہوگا، لوگ میری محنت اور محنتی دل کی قدر کریں گے، مگر تب تک مجھے صبر اور ایمانداری کے ساتھ محنت جاری رکھنی ہوگی۔ حسن کبھی کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتا اور سوچتا کہ ہاتھ کتنے دھاگے بن چکے ہیں، کتنے خوابوں کو حقیقت میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور تھوڑی سی اداسی دونوں رہتی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محنت کے باوجود کامیابی کے راستے آسان نہیں ہوتے۔ ایک دن گاؤں میں ایک نیا تاجر آیا جس کا نام فرید تھا۔ فرید شہر سے آیا تھا اور اس کے پاس ہمیشہ نئے فیشن اور اعلیٰ معیار کے کپڑوں کا علم ہوتا تھا۔ وہ حسن کی بنائی ہوئی چادریں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہر چادر میں رنگوں کا ملاپ، دھاگوں کی نفاست اور ڈیزائن کی خوبصورتی ایسی تھی کہ فرید کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مگر فرید ایک محتاط شخص تھا۔ حسن کی عاجزی اور سادگی نے اسے فوری طور پر متاثر نہیں کیا، کیونکہ وہ گاؤں کے لوگوں کی طرح ظاہری چیزوں میں فوراً دھوکہ نہیں کھاتا تھا۔ فرید نے غور سے کہا، یہ نوجوان سچ میں محنتی لگتا ہے، مگر کیا یہ واقعی معیار کے لحاظ سے قابل ہے؟ حسن نے مسکرا کر کہا، میرا کام میرے دل کی عکاسی ہے سر، میں ہر کپڑے میں اپنی محنت اور نیت ڈال دیتا ہوں۔ فرید نے سوچا کہ شاید اس نوجوان میں سادگی کے ساتھ ساتھ کچھ خاص بات ہے، مگر ابھی وہ یقین نہیں کر سکا کہ یہ سچ میں شہر بھر میں مشہور ہونے والا شخص ہے۔ حسن کے کام میں سچائی اور محنت چھپی ہوئی تھی، لیکن ابھی اسے پہچاننے کے لیے وقت درکار تھا۔ رات کے وقت حسن اپنے جھونپڑے کے باہر بیٹھ کر ہوا میں چھائی خوشبو، مٹی کی خوشبو اور نرم سردی کو محسوس کرتا۔ وہ سوچتا کہ شاید ایک دن اس کی محنت کی خوشبو گاؤں کے ہر کونے میں پھیل جائے گی اور لوگ اس کے کام کی تعریف کریں گے۔ ہر دھاگے پر بنائی میں وہ اپنے خوابوں کو چھپاتا اور دل سے دعا کرتا کہ اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہ ہونے دے۔ ایک پرسکون رات تھی جب گاؤں کی گلیوں میں صرف نرم ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی اور دور کہیں چراغوں کی مدھم روشنی میں درختوں کی پرچھائیاں ہلکی ہلکی حرکت کر رہی تھیں۔ گاؤں کے بچے اپنے چھوٹے چھوٹے بستر پر سو چکے تھے اور چراغ بند ہو چکے تھے۔
حسن اپنے پرانے لوہے کے لوم کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی انگلیاں دھاگوں پر تیر رہی تھیں، ہر دھاگے میں اس کے صبر اور محنت کی عکاسی تھی۔ اچانک ایک عجیب سا شور ہوا۔ کھڑکی کے باہر ایک سنہری آنکھوں والا الو بیٹھا تھا۔ حسن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ الو کے پروں پر رات کی روشنی کا عکس چمک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جادوئی نور تھا جو حسن کے دل میں سنجیدہ خاموشی اور تجسس پیدا کر رہا تھا۔ الو نے آہستہ مگر صاف آواز میں کہا، حسن، تمہارے صبر اور ایمانداری کی کہانی میں نے دیکھی ہے۔ آج میں تمہیں ایک راز بتاؤں گا جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ حسن نے دل کی دھڑکن تیز ہوتے ہوئے کہا، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ الو نے اپنا سر ہلایا اور کہا، زندگی میں کبھی کبھی سب سے قیمتی سبق ان جگہوں سے آتا ہے جہاں ہم اسے سب سے کم توقع کرتے ہیں۔ تمہیں صبر، ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ محنت جاری رکھنی ہوگی۔ ایک دن تمہیں موقع ملے گا جس کا تم نے خواب بھی نہیں دیکھا۔ حسن نے دل میں سوچا، یہ راز میرے لیے روشنی کی کرن ہے۔ میں اپنی محنت کو کبھی ترک نہیں کروں گا۔ الو نے مسکرا کر کہا، کل صبح جب تم لوم پر بیٹھو گے تمہیں ایک خیال آئے گا جو تمہیں کامیابی کی راہ دکھائے گا۔ بس اسے پہچانو اور دل سے کام کرو۔ پھر الو نے پروں کو پھیلایا اور خاموشی سے گاؤں کے اندھیری آسمان کی طرف اڑ گیا اور حسن کے دل میں ایک عجیب سکون اور امید کی کرن چھوڑ گیا۔ حسن رات بھر جاگتا رہا، اپنے ہاتھوں میں دھاگوں کو دیکھتا اور سوچتا کہ شاید واقعی محنت اور نیک نیتی ایک دن جادو کی طرح اس کی زندگی بدل دے۔ اگلی صبح حسن کے دل میں ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ اس نے سوچا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، میں اپنی محنت اور ایمانداری پر قائم رہوں گا اور جو بھی موقع آئے گا میں اسے پوری لگن سے پکڑوں گا۔ حسن کی محنت کے باوجود گاؤں کی زندگی آسان نہیں تھی۔ بارش کے دنوں میں گلیاں کیچڑ سے بھری رہتیں اور لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ کپڑوں کی خریداری کے لیے شہر سے آنے والے لوگ اکثر رکاوٹوں کی وجہ سے واپس لوٹ جاتے۔ حسن کے دل میں کبھی کبھی اداسی چھا جاتی اور وہ سوچتا، کاش لوگ میری محنت کی قدر کریں۔ میں دن رات کام کرتا ہوں مگر کامیابی دور دکھائی دیتی ہے۔ ایک دن گاؤں کے راستے پر ایک نوجوان لڑکی آئی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ شہر سے کچھ کپڑے بیچنے آئی تھی اور اس کے چہرے پر امید اور جوش کی جھلک تھی۔ اس نے حسن کی بنائی ہوئی چادریں اور کپڑے دیکھے اور حیرت سے بولی، حسن بھائی، آپ کے بنائے ہوئے کپڑے بہت خوبصورت ہیں۔ کیا آپ مجھے کچھ کپڑے دے سکتے ہیں؟ میں شہر میں بیچوں گی۔ حسن نے اپنی نرم اور مہربان مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹی، یہ کپڑے میری محنت اور نیک نیتی کی مثال ہیں۔ اگر تم ایمانداری اور صبر کے ساتھ کام کرو تو یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ عائشہ نے کچھ کپڑے لیے اور شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ حسن نے کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، دل میں دعا کرتے ہوئے کہا، اللہ کرے کہ یہ بیٹی اپنے ایماندار دل کے ساتھ کامیاب ہو اور میرا محنت ضائع نہ ہو۔ چند دن بعد عائشہ واپس آئی، خوشی سے چمکتی ہوئی اور ہاتھ میں کچھ سکے لیے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک تھی۔ حسن بھائی، میں نے آپ کے کپڑے شہر میں بیچ دیے۔ لوگ تعریف کر رہے ہیں اور آپ کے کام کی قدر کر رہے ہیں۔ حسن نے دل سے مسکرا کر کہا، دیکھا بیٹی، صبر اور ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتے۔ تم نے محنت کی اور ایمانداری سے کام کیا، یہی اصل کامیابی ہے۔ عائشہ نے خوش ہو کر کہا، حسن بھائی، آپ کی سادگی اور نیک نیتی نے مجھے بھی سیکھ دیا کہ کامیابی محض جلدی حاصل نہیں ہوتی بلکہ دل اور ایمانداری سے کی گئی محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ حسن نے دل میں سوچا کہ ایک دن اس کی محنت نہ صرف گاؤں بلکہ شہر بھر میں مشہور ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی دوبارہ جاگ اٹھی اور وہ اپنے لوم کے سامنے بیٹھ گیا۔ نئے ڈیزائن بنانے کے لیے رات کے وقت وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا، چاندنی اور ستاروں کی روشنی میں اپنے نئے کپڑوں کے خواب بن رہا تھا۔ ہفتوں بعد گاؤں میں ایک بڑا بازار لگا۔ ہر طرف شور اور خوشیوں کا ماحول تھا۔ لوگ دور دور سے آ کر اپنے سامان بیچنے آئے تھے۔ حسن نے اپنی اپنی بنائی ہوئی چادریں، کپڑے اور رنگین دھاگوں کے ڈیزائن ساتھ رکھے۔ ہر کپڑے میں اس کی محنت اور صبر اور دل کی صفائی جھلک رہی تھی۔ شہر کا تاجر فرید بھی بازار میں آیا۔ جب اس کی نظر حسن کے کپڑوں پر پڑی وہ حیران رہ گیا۔ اس نے ہاتھوں سے کپڑا چھوا اور آنکھوں میں حیرت کے آثار کے ساتھ بولا، یہ کپڑے آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے۔ یہ رنگ، یہ نرمی، یہ ڈیزائن، سب کچھ لاجواب ہے۔ حسن نے عاجزی سے سر جھکایا اور کہا، یہ سب محنت اور صبر کا نتیجہ ہے۔
اللہ کی مدد سے ہر دھاگے میں دل کی نیت شامل ہے۔ فرید نے خوش ہو کر کہا، میں آپ سے بڑا معاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے کپڑے شہر بھر میں بیچوں گا اور آپ کا نام مشہور کر دوں گا۔ لوگ آپ کی محنت کی قدر کریں گے۔ لیکن گاؤں کے کچھ لوگ جو حسن کی کامیابی سے حسد محسوس کر رہے تھے، ناراض ہو گئے۔ ان کی نظریں حسن کی طرف نفرت اور شک سے بھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے فرید کے قریب جا کر جھوٹی باتیں سنائیں۔ سر، یہ نوجوان محض دکھاوا کرتا ہے۔ اس کے کپڑے معیار میں خراب ہیں، شاید آپ کو نقصان ہو جائے۔ فرید نے سوچا مگر اپنی اینک کی فریم کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا، میں خود یہ کپڑے جانچوں گا، میں صرف سن کر یقین نہیں کر سکتا۔ حسن خاموش رہا، اس کے دل میں اضطراب تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کی گئی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس نے اپنے کپڑوں کے معیار پر یقین رکھتے ہوئے کپڑے پیش کیے۔ فرید نے ہر کپڑا بغور جانچا، اس کی نفاست اور خوبصورتی دیکھ کر مسکرا دیا۔ گاؤں کے حسد کرنے والے لوگ شرمندہ ہو گئے اور خاموش ہو گئے۔ حسن کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے عاجزی سے کہا، ہر کامیابی میں صبر اور محنت کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی مہربانی اور دل کی نیت کا نتیجہ ہے۔ فرید نے پھر کہا، آپ کے ساتھ مستقل معاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے بنائے ہوئے کپڑوں کو شہر بھر میں بیچ کر لوگ آپ کے فن کی تعریف کریں گے۔ بس آپ اپنے کام پر مسلسل محنت کرتے رہیں۔ اس دن سے حسن کی محنت اور ایمانداری کی کہانی نہ صرف گاؤں بلکہ شہر کے تاجروں کے درمیان بھی مشہور ہو گئی۔ گاؤں کے بچے جو اکثر حسن کے جھونپڑے کے باہر بیٹھ کر کپڑوں کی بناوٹ دیکھتے، اب فخر سے کہتے، یہی ہے ہمارا حسن چاچا، جس نے ایمانداری اور صبر سے سب کو حیران کر دیا۔ چند دن بعد گاؤں میں شہرت اور حسد کا ملا جلا ماحول چھایا ہوا تھا۔ شہر کے تاجر فرید نے شکوک و شبہات کے ساتھ حسن کو اپنے دفتر میں بلایا۔ حسد کرنے والے گاؤں والے بھی اس موقع کا انتظار کر رہے تھے تاکہ حسن کی ناکامی کا مشاہدہ کر سکیں۔ حسن خاموشی سے کھڑا رہا، دل میں سکون اور ایمانداری کی قوت کے ساتھ۔ اس نے نرم لیکن پر اعتماد آواز میں کہا، میرے کپڑے ہمیشہ اچھے معیار کے ہوتے ہیں۔ سچائی اور محنت کبھی جھوٹ یا دکھاوے کی طاقت کے آگے نہیں ہارتی۔ جو کام دل اور نیت کے ساتھ کیا جائے اس میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ تاجر نے حسن کے الفاظ سنے اور خود کپڑوں کو بغور جانچا۔ ہر کپڑے کو چھوا، رنگت اور دھاگوں کی نفاست کو محسوس کیا اور ہر ڈیزائن کی خوبصورتی پر غور کیا۔ فرید نے حیرت سے کہا، یہ واقعی غیر معمولی ہے حسن، تمہاری محنت اور ایمانداری کا اثر ہر دھاگے میں جھلکتا ہے۔ میں نے ایسی مہارت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ حسد کرنے والے لوگ شرمندہ ہو گئے اور خاموش ہو گئے۔ ان کی ناکامی اور حسن کی کامیابی کی حقیقت واضح ہو گئی۔ حسن کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے عاجزی سے مسکرا کر کہا، ہر کامیابی میں اللہ کی مدد، صبر اور محنت کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ نیک نیتی اور دل کی سچائی سے ممکن ہوا ہے۔ اسی دوران حسن کی محنت اور ایمانداری کی کہانی گاؤں کے بچوں میں سبق بن گئی۔ بچے اکثر جھونپڑے کے باہر بیٹھ کر حسن کی کہانیاں سنتے اور ہر کپڑے کے پیچھے چھپی محنت اور صبر کے راز کو سیکھتے۔ بچے پوچھتے، چاچا حسن، آپ نے اتنی مشکلات کے باوجود حوصلہ کیسے برقرار رکھا؟ حسن مسکرا کر جواب دیتا، بیٹو، مشکل وقت میں صبر، ایمانداری اور دل کی نیت سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو کام دل سے کیا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہ سبق بچوں کے دلوں میں گھر کر گیا۔ وہ محنت کرنے لگے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں صبر اور ایمانداری دکھانے لگے، اور گاؤں میں حسن کی مثال ہر گھر میں سنائی دینے لگی۔ حسن نے محسوس کیا کہ اس کی کامیابی صرف اس کے لیے نہیں بلکہ پورے گاؤں کے لیے ایک روشنی بن گئی ہے۔ ہر کپڑا، ہر ڈیزائن اور ہر محنت کا دھاگا اب نہ صرف حسن کی شناخت بلکہ گاؤں کی عزت اور سبق بھی بن گیا تھا۔ ایک پرسکون رات، جب گاؤں کی فضاؤں میں صرف نرم ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی اور چاندنی درختوں کی شاخوں پر پڑ رہی تھی، سنہری آنکھوں والا الو حسن کے خواب میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سکون اور پراسراریت تھی۔ الو نے کہا، حسن، تمہیں ایک اور چیلنج کا سامنا ہے۔ گاؤں کے نیچے ایک قدیم غار ہے جس میں ایک جادوئی دھاگا چھپا ہوا ہے۔ یہ دھاگا صرف سچے دل والے شخص کے ہاتھ آئے گا۔ حسن نے حیرت اور تجسس کے ساتھ پوچھا، لیکن الو،
مجھے یہ دھاگا کیوں چاہیے؟ الو نے جواب دیا، یہ دھاگا تمہاری محنت کو مزید اہمیت دے گا اور تمہاری زندگی میں خوشیوں کا اضافہ کرے گا۔ مگر یاد رکھو، راستہ آسان نہیں، ہر قدم پر صبر اور ہمت کی ضرورت ہوگی۔ حسن نے اگلی صبح سورج کے نکلتے ہی غار کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں کیچڑ، کانٹے اور سخت پہاڑی راستے اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر حسن نے ہمت نہ ہاری۔ ہر قدم پر وہ دعا کرتا اور دل میں الو کے الفاظ یاد کرتا، صبر، محنت اور نیک نیتی ہی تمہیں کامیابی تک پہنچائے گی۔ جب حسن غار کے اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر حیران کن تھا۔ اندھیری راہ میں ہر طرف چمکتے ہوئے کرسٹل اور جادوئی روشنی کی جھلکیاں تھیں۔ پرانے پتھر کی دیواروں پر عجیب نشانات اور قدیم نقوش نظر آ رہے تھے، جو شاید صدیوں پرانے راز چھپا رہے تھے۔ غار کے بیچ میں ایک چھوٹے سے پتھر کا صندوق رکھا ہوا تھا، جس پر پرانے سونے کے دھاگوں کی طرح نقش و نگار تھے۔ حسن نے احتیاط سے صندوق کھولا اور جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، جادوئی دھاگا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ دھاگے سے روشنی کی ایک کرن پھوٹ پڑی اور پورے غار کو روشن کر دیا۔ روشنی میں حسن نے محسوس کیا کہ دھاگا صرف ایک چیز نہیں بلکہ طاقت اور سبق کی علامت ہے۔ دھاگا نہ صرف حسن کی محنت اور ایمانداری کی عکاسی کرتا تھا، بلکہ اسے آگے بڑھنے اور گاؤں کے لوگوں کی زندگی بدلنے کی طاقت بھی دیتا تھا۔ حسن نے دھاگا ہاتھ میں پکڑتے ہوئے دل میں کہا، اللہ کا شکر ہے، یہ محض جادو نہیں بلکہ صبر، ایمانداری اور نیک نیتی کی طاقت ہے جو زندگی بدل سکتی ہے۔ غار سے باہر نکلتے ہوئے حسن نے دیکھا کہ چاندنی نے گاؤں کے ہر گوشے کو روشن کر رکھا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی محنت اور ایمانداری کی روشنی نہ صرف اس کے دل میں ہے بلکہ پورے گاؤں اور اس کے مستقبل میں بھی روشنی بکھیر رہی ہے۔ جادوئی دھاگا حسن کے ہاتھ میں آنے کے بعد اس کی بنائی ہوئی کپڑوں میں ایک عجیب سا جادوئی اثر آ گیا۔ کپڑوں کی رنگت پہلے سے بھی زیادہ روشن اور دلکش ہو گئی اور دھاگوں کی نرمی غیر معمولی محسوس ہونے لگی۔ ہر ڈیزائن میں حسن کی محنت، صبر اور ایمانداری کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ دور دور سے لوگ آنا شروع ہو گئے تاکہ حسن کے بنائے ہوئے کپڑے خرید سکیں۔ شہر سے آنے والے تاجروں نے بھی اس کی مہارت کی تعریف کی اور اسے بڑے معاہدے کی پیشکش کی۔ حسن کی محنت اور ایمانداری کی شہرت پورے علاقے میں پھیل گئی، لیکن حسن نے صرف اپنی کامیابی پر غور نہیں کیا۔ اس نے سوچا کہ گاؤں کے لوگ بھی اس کی محنت سے مستفید ہوں، خاص طور پر وہ لوگ جو مشکل حالات میں زندگی گزار رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ غریب لوگوں کو نہ صرف مفت کپڑے ملیں گے بلکہ انہیں روزگار کے مواقع بھی دیے جائیں گے۔ حسن نے گاؤں کے چھوٹے بچوں کو بھی سکھانا شروع کیا کہ کس طرح دھاگے بنیں اور رنگوں کا صحیح استعمال کریں۔ وہ بچوں کو صرف کپڑے بنانے کی مہارت نہیں سکھاتا بلکہ صبر، ایمانداری اور نیک نیتی کے اصول بھی سکھاتا۔ چند ماہ کے اندر گاؤں کی صورتحال بدل گئی۔ ہر گھر میں خوشی کی فضا چھا گئی، لوگ مسکراتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے نظر آتے۔ غریب لوگ بھی اپنی محنت سے اپنا گزارا کرنے لگے اور ہر کسی کے دل میں امید کی روشنی جاگ گئی۔ ہوا میں خوشبو، گاؤں کی گلیوں میں ہنسی اور بازار کی رونق نے یہ ظاہر کر دیا کہ حسن کی محنت اور جادوئی دھاگا نہ صرف اس کے لیے بلکہ پورے گاؤں کے لیے ایک نعمت بن گیا ہے۔ حسن کے جھونپڑے کے باہر بچے اکثر بیٹھ کر اس سے سیکھتے کہ زندگی میں کامیابی صرف محنت اور صبر سے حاصل ہوتی ہے اور نیک نیتی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یوں جادوئی دھاگا نہ صرف حسن کی زندگی بدل گیا بلکہ پورے گاؤں کے لیے خوشحالی، علم اور امید کی کرن بن گیا۔ ہر دن گاؤں کے لوگ اس جادوئی اثر اور حسن کی ایمانداری کی کہانی سناتے اور سیکھتے کہ محنت، صبر اور نیک نیتی کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وقت کے ساتھ حسن نہ صرف ایک کامیاب کپڑا بننے والا بن گیا بلکہ گاؤں کے ہر بچے، نوجوان اور بزرگ کے لیے ایک زندہ مثال بھی بن گیا۔ اس کی محنت، صبر اور ایمانداری کی کہانی ہر گھر میں سنائی جاتی۔ گاؤں کے بچے اکثر جھونپڑے کے باہر بیٹھ کر حسن سے سوال کرتے، چاچا حسن، آپ نے اتنی مشکلات کے باوجود حوصلہ کیسے برقرار رکھا؟ حسن مسکرا کر جواب دیتا، بیٹوں، زندگی میں کامیابی محض دولت یا شہرت سے نہیں آتی۔ اصل کامیابی وہ ہے جو دل اور روح کو خوش کرے۔ محنت، صبر اور ایمانداری کا پھل ہمیشہ ملتا ہے، اور کبھی کبھی سب سے غیر متوقع جگہ سے۔ زندگی ہمیں رہنمائی بھی دیتی ہے، جیسے الو نے مجھے سچائی اور نیک نیتی کا سبق دیا، ویسے ہی تمہارے دل میں بھی چھپی صلاحیتیں ایک دن تمہیں کامیابی کی راہ دکھائیں گی۔ اب گاؤں کے ہر کونے میں حسن کی کہانی سنائی جاتی۔ بچے نہ صرف کپڑے بننا سیکھتے بلکہ صبر، ایمانداری اور نیک نیتی کی اہمیت بھی سمجھتے۔ نوجوان اور بزرگ بھی حسن کی محنت سے سبق لیتے۔
اور اپنی زندگی میں ایمانداری کے اصول اپنانے لگے۔ حسن کے جھونپڑے کے باہر رات کے وقت وہ اکثر ستاروں کو دیکھ کر سوچتا، یہ سب کچھ محنت اور صبر کی روشنی سے ممکن ہوا۔ ہر دھاگے میں دل کی نیت چھپی تھی اور اللہ نے اسے کامیابی کی صورت میں واپس بھیجا۔ یوں کپڑا بننے والا اور سنہری آنکھوں والا الو کا عجیب قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی وہ ہے جو دل اور روح کو خوش کرے۔ صبر اور ایمانداری ہمیشہ پھل لاتے ہیں۔ کبھی کبھی سب سے غیر متوقع لوگ اور لمحات ہماری زندگی میں رہنمائی کا سبب بنتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ اب حسن کو نہ صرف محنتی بلکہ ایک رہنما اور استاد کے طور پر دیکھتے اور ہر دن اس کی کہانی کو سن کر اپنے دلوں میں امید اور حوصلہ پیدا کرتے۔ حسن کی محنت اور الو کی رہنمائی کی روشنی گاؤں کے ہر فرد کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس گئی۔